رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اطہر ہیں اور آپ کی زوجہ انور ہیں، تو اس لیے اللہ کریم کی غیرت توحید کو یہ پسند ہے کہ کوئی شخص عفت کا انتساب بھی ان کی طرف کرے. تو اللہ کریم نے خود اپنے حبیب کی جو بی بی پاک ہیں، حرم پاک ہیں، ان کی عصمت کو، ان کی حرمت کو، ان کی پاک دامنی کو اور ان کی طہارت کو، کردار کی عظمت کو خالق و مالک کے کائنات میں بیان کرنے کے لیے 1 2 3 4 آیتیں نہیں، پوری سورت اتاری. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اس قسم کے افعال و اعمال، اس قسم کی حرکتیں اور اس قسم کے قبائل و رذائل یہ زمرہ انبیاء، متعلقین انبیاء اور اہل نسب و نسبت انبیاء کی طرف سوچے بھی نہیں جا سکتے. پچھلے دنوں مجھے ایک کتاب آئی، اس میں نے ایک حوالہ پڑھا ہے، اور اگرچہ اس حوالے کا کوئی ماخذ انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن بات میں اتنی جان ہے اور اتنا زور ہے کہ بیان کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ شہزادگان حسنین کریمین کے جس وقت ختنے ہوئے نا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اقدس لگا دیا. یہ بھی مقامی ادب ہے، اتنا سمجھ لیجیے کہ حضور نے اس فطرت کی نوبت کا، کیونکہ یہ فطرت کے حصوں میں سے ہے، تو حضور نے یہ جو طریقہ فطرت کا ہے، اس طریقہ فطرت پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اقدس لگایا. اب لعاب اقدس لگانے کے بعد سید عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میری اہل بیت کے ہیں افراد، یاد رکھو اب یہ خاصہ تمہیں ایسا حاصل ہے کہ تمہاری نسل میں کوئی بدکاری کر ہی نہیں سکتا. وہ سید، وہ امام حسن کا بیٹا، وہ امام حسین کا بیٹا، اور ہو ثانی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم اہل بیت میں سے ہیں، نہ ہم فسق و فجور کریں نہ ہمارے ساتھ فسق و فجور ہو. حضور نے فرمایا من زنا زنی بہ وان کان بجدران بیتہ، فرمایا جو زنا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی زنا ہوتا ہے، اور فرمایا اگر اس کے ساتھ زنا نہ ہو تو اس کے گھر کی دیواروں سے کوئی پیشاب اس وقت خشک کر رہا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں اس کی سنگینی کو، اس کی پلیدی اتنی ہے کہ جو آدمی بدکاری کرتا ہے وہ یہ نہ جانے کہ صرف وہ بدکاری کر رہا ہے، اس کے گھر میں بھی بدکاری ہو رہی ہے. کب ہو رہی ہے؟ اسی وقت جب وہ کر رہا ہوتا ہے، اسی وقت اس کے گھر میں بھی بدکاری ہو رہی ہے. اور حضور نے فرمایا اگر فوراً اسی وقت اس کے گھر میں نہیں ہو رہی تو اس کی دیواروں کے ساتھ کوئی اپنے عضو کو لگا کے پیشاب خشک کر رہا ہوتا ہے. او اللہ توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کریم جہاں نبوت کے انفاس قدسیہ کو مبعوث فرماتا ہے، اس پورے شجرہ کو ہر طرح کی رذالت سے، ناپاکی سے، مذموم عقائد سے، رسوم سے، عادات سے، معاملات سے، طرق سے، ہر وہ سمت، ہر وہ طریقہ، ہر وہ کیفیت، ہر وہ حالت جس سے کسی طرح تان کیا جا سکتا ہے، جس سے کسی طرح گالی دی جا سکتی ہے، اللہ کریم وہ اپنے نبی کے شجرے سے ہی دور رکھتا ہے. میں ایمان مطالب میں ایک عمومی بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کافروں نے 1000 باتیں کی، یہ کیجئے تو یوں ہوگا، یہ کیجئے تو یوں ہوگا، چاند ٹوٹے کیجئے، کیکر کے درخت کو بھگائیے، گونگے کو بڑوائیے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، الغرض 9 مطالبے ہوئے نا، ہوئے نا. جب وہ ہر مطالبہ پورا ہو گیا تو کہا جناب ہم نے تو بڑے بڑے جادوگر دیکھے مگر ایسا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ان کتابوں میں کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی آپ کو یہ بات نہ ملے کہ آپ یہ نکال کے دکھا سکیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس دین کی بات کر رہے ہیں، آپ کا سب سے بڑا طرفدار ابو طالب اس دین کو تو مانتا ہی نہیں، وہ تو ہمارے طریقے پر ہے. بات سمجھ آئے؟ اور دشمن کو
موقع ملے تو وہ اس کو بطور دلیل نہ پیش کرے, اس سے احتجاج نہ کرے, ممکن ہی نہیں ہے. بڑے زیرک قسم کے دشمن تھے, بڑے مکار قسم کے دشمن تھے. یہ آج کل کے فتنوں کی طرح کے نہیں تھے بڑے رذیل مگر تھے خاندانی. ان کی خاندانی شناخت تھی, پہچان تھی. ان کے ہاں باقاعدہ شہزاد تھے, ان کے ماں باپ تھے, اگرچہ وہ کافر تھے مگر ان کے قبیلے معروف تھے, پہچانے جاتے تھے. ایسے نہیں تھے کہ جو اٹھ کے نبی کو طعن کریں. انہوں نے انکار ضرور کیا مگر عظمت نبی کو مانتے رہے آخر تک. حضور کے کردار کی عظمت کا کسی نے انکار نہیں کیا. اے حضور کے خاندان کی عظمت کا انکار کرنے والوں اور حضور کے خاندان کو کسی اور جگہ دیکھنے والوں, معلوم ہوا کہ تمہاری خصلت تو کافروں سے بھی گری ہوئی ہے. کاش تم کسی کافر ہی کے ساتھ بیٹھی ہو کہ تمہیں دشمنی کرنے کا طریقہ تو کم از کم آتا. تم سے تو ابو سفیان کے وہ جملے بہتر ہیں جو اس نے بادشاہ روم کے دربار میں کہے تھے. اس نے پوچھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ کہا نہیں, میں تو ان کا مخالف ہوں. کہا کہ بتاؤ سچے ہیں کہ جھوٹے؟ ایک لمحے کے لیے رکا کہ کیا کہوں, پھر سوچا کہ میں بھی سردار ہوں اور عربی ہوں, عرب جھوٹ نہیں بولتے, مخالفت اپنی جگہ, بات صحیح کہو. ابو سفیان نے کہا نہ ماننا الگ ہے لیکن آج تک محمد کے منہ سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا. معلوم کیا ہوا؟ کہا ان بے غیرتوں کو تو دشمنی کرنی بھی نہیں آتی. اس لیے ڈرو اس وقت جب تمہارا دشمن کمینہ آ جائے. غیور دشمن آدمی کو جینا سکھاتا ہے, غیور دشمن آدمی کو انداز حیات سکھاتا ہے. غیور دشمن جس کا ہو خوش قسمت انسان ہے, لیکن بڑی بلاؤں اور آزمائشوں میں پڑ جاتا ہے جس کا دشمن کمینہ. لیکن کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہمیں اپنے دشمن سے کوئی گلا نہیں. گلا تو انسان سے کیا جاتا ہے, کبھی حیوان سے بھی کسی نے گلا کیا ہے؟ تو ہمیں ایک لطیفہ یاد آ گیا. کسی صاحب نے ایک گدھا رکھا ہوا تھا, وہ اس کو مال برداری میں استعمال کرتے تھے. ایک دن رسی بوسیدہ ہونے کی وجہ سے اس نے زور لگایا, ٹوٹ گئی اور وہ اپنے قلعے سے بھاگ نکلا. بھاگتے بھاگتے وہ بدعقیدہ لوگوں کی مسجد میں جا گیا. اب وہاں جو مولا صاحب تھے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کہاں مسجد میں گھس آیا ہے ہمارے ابنائے جنس میں سے. تو اس نے اس کے مالک کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھو بڑی زیادتی ہے, یہ ادھر ہماری عبادتگاہ میں گھس آیا ہے اور اس سے بڑی ہمیں تشویش ہوئی ہے. اس نے کہا صاحب میں 10 بستہ معافی کا خواستگار ہوں, حیوان شاہ ہے, یہ آ گیا ہے, کبھی ہمیں دیکھا ہے آپ نے یہاں؟ اس واسطے یہ ہے کہ ان لوگوں سے کیا خیر کی توقع کرنا اور ان کو کیا بات ہم کہیں کہ ان کو سمجھ آنے کی ان کے اندر وہ حص ہی نہیں ہے جس کو مخاطب کیا جا سکے یا جس کو کوئی بات سمجھائی جا سکے. عمر ساری نے سمجھا وہ خودے خود سر کو سمجھاتے, پگھل کر موم ہو جاتا اگر پتھر کو سمجھاتا. اس واسطے پیارے صاحب بات ضد کی نہیں ہے, بات تو حقیقت کی میں کہہ رہا ہوں. اور یہ وہ بات ہے جو روز روشن کی طرح کیا ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کے حوالے سے جو بات تھی, آپ نے عصمت نبوت کا دفاع کیا اور فرمایا نبی کی بیوی نہ کافرہ ہو سکتی ہے, اور میں اگلا لفظ نہیں کہہ سکتا کیونکہ عزت و عظمت کردار کے حوالے سے ایسی ہے کہ وہ لفظ کہنا بھی میرے ایمان کو شایع نہیں ہے اور میرا ایمان اس کے لیے گوارا نہیں کرتا کہ میں وہ لفظ بھی کہوں. تو اس واسطے آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نوح علیہ السلام کی بیویاں نہیں تھیں, وہ لونڈیاں تھیں جنہوں نے وہ خیانت کی تھی. وہ بیویاں نہیں تھیں,